خدا نے قرآن میں عزت والی مستورات کا ذکر کیا. کوئی نہ کہے کہ خدا نے مرد اور عورت کو برابری نہیں دی، برابری دی ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ عورت کو خدا نے تعلیم سے محروم رکھا. نہیں، تعلیم سے محروم رکھا. سب سے پہلے اسلام نے تو عورت کی تعلیم کا حکم دیا. اسلام نے عورت کو بالکل برابری دی ہے. ایک شخص نے آ کے مولا سے پوچھا تھا کہ یہ خدا نے کہاں عدل کیا ہے کہ لڑکی کے لیے کہا ہے کہ اس کو ایک حصہ دیا جائے اور بیٹے کے لیے 2 کیوں رکھے؟ امام نے فرمایا خدا نے عین عدل کیا ہے. اس نے عین عدل کیوں ہے؟ یہاں پہ لڑکی اور لڑکے میں تمیز نہیں آ گئی، بیٹے اور بیٹے میں فرق نہیں آیا. فرمایا بدبخت بیٹی 2 گھروں سے لیتی ہے، باپ سے بھی لیتی ہے، شوہر سے بھی لیتی ہے. جب برابر کرو تو اتنا ہی بنتا ہے جتنا بیٹے کا ہے. شادی میں خدا نے برابر رکھا ہے. نکاح کا اختیار خدا نے دیا ہی عورت کو. اس لیے سب سے پہلے مولوی جا کے لڑکی کی مرضی پوچھتے ہیں. بے شک باہر جتنے مرضی شرفا کی بارات ہو، اکیلے مولانا اٹھتے ہیں جی 7 اہل خانہ میں سے فرد آئیں، جائیں جا کے بیٹی سے اجازت لیں. بیٹی کو اجازت نکاح کی لینا عین اسلام ہے. کوشش کرنا بیٹیوں کے حقوق محفوظ رکھنا، ورنہ سیدہ کے مجرم بن جاؤ گے. میں نے لیکن اس معاشرے میں یہ غلط رسم ہے، یہ غلط رواج ہے. میں نے ہمیشہ اس کی مذمت کی ہے. جب اجازت لینی ہوتی ہے تو ساتھ ایک پورا وفد چلا جاتا ہے، بچی سر جھکا کے بیٹھی ہے، اسے پتا ہوتا ہے کہ اتنے لوگ آئے ہوئے. اکیلا کوئی بزرگ عالم دین یا کوئی سید اس بیٹی سے پوچھے کہ کیا تو اس نکاح کے لیے راضی ہے؟ تجھ پہ کوئی جبر تو نہیں؟ نکاح کا اختیار خدا نے عورت کو دیا، طلاق کا اختیار مرد کو دیا. نکاح پہلے، اور یہ سنت کہاں سے چلی تھی اب یہ بھی میں بڑی جلدی سے بتا دیتا ہوں. جب خدا نے کہا تھا نا بی بی خدیجہ سے کہ تو میرے نبی کو شادی کا پیغام بھیج، تو جب شہزادی نے ایک دفعہ سوچا تھا کہ میرے اللہ میں عورت ہوں، میرا دھرم ہے، میرا مزاج ہے، لوگ کہیں گے عورت ہو کے پیغام بھیجا. کیونکہ شریف لڑکے والوں کو کوئی گھر پسند آئے، شریف لڑکی والوں کو تو کوئی بات نہیں کرتے. آج بھی زمانے میں رواج ہے، درمیان میں کسی معزز کو ڈال دیتے ہیں کہ بیٹا ہمیں یہ بچہ جو اس گھر کا شریف ہے، ہمیں قبول ہے، لیکن ہم خود نہیں بات کرنا چاہتے کیونکہ ہم بیٹی والے ہیں. تو درمیان میں کوئی شرفا کو ڈھونڈتے ہیں کہ آپ ان سے بات کریں. ایسا ہی ہے. مثال دے دوں، جیسے محمد کو علی بڑے پسند تھے اور درمیان میں اللہ کو ڈال دیا. میں خود بات نہیں کرنا چاہتا. میرے اللہ تو کوئی انتظام کر. میں انتظام بھی ایسا کروں گا، روز جبریل بھیجتا ہوں، آج گراؤں گا تارا. ٹوٹا تھا نا تارا، اور خدا نے کہا ہے فلا اقسم بمواقع النجوم، مجھے قسم ہے جب تارا منہ کے بل گرا، مجھے اس کے گرنے کی قسم، مجھے اس کے سجدے کی قسم جو اس نے دہلیز امیر المومنین پہ جا کے گرا. کیونکہ رسول نے اختیار دے دیا تھا اللہ کو. لوگ آتے تھے نا، صاحب آتے تھے، یا رسول اللہ بیٹی کی شادی کا کوئی مشورہ نہیں کیا، کوئی سوچا نہیں ہے. جب بار بار آ کے پوچھتے تھے یا رسول اللہ کیا سوچا اپنے بیٹی کی شادی کا، جملے میرے نبی کے. رسول نے کہا تمہیں کس نے کہا ہے کہ زہرا کی شادی کا اختیار میرے پاس ہے؟ یا رسول اللہ کس کے پاس ہے؟ فرمایا اللہ کے پاس. انہوں نے کہا اچھا. وہ بھی آگے عرب کے لوگ تھے. انہوں نے کہا تجھے چاند 2 ٹکڑے کرنے کا اختیار ہے، پتھروں کو کلمہ پڑھانے کا اختیار ہے، درختوں کو چلانے کا اختیار ہے، بیٹی کی شادی کا اختیار کیوں نہیں؟ آگے سے انہوں نے جواب دیا، دلیل سننا نبی کی. رسول نے فرمایا کہ
میں مسلمان بناتا ہوں، معصوم نہیں بناتا۔ بیٹی ہے معصومہ، عصمت کے قوانین ہیں اللہ کے پاس۔ بڑا اچھا سن رہے اور بار بار دل کر رہے راز 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 اگلتا جاؤں۔ ساری زندگی تمہیں مولویوں نے کیا بتایا؟ اللہ نے جناب مریم کوئی شادی نہیں کی، ایسا ہی اس میں تو کوئی مناظرہ کوئی بحث نہیں۔ پوری زندگی تم نے علماء سے یہ سنا، جس سے بھی جا کے پوچھا بی بی مریم کی شادی کیوں نہیں تھی؟ وہ کہتے اس لیے کہ جناب مریم کے دور میں دوسرا معصوم نہیں تھا، کفر نہیں تھا، تو کفر نہ ہونے کی وجہ سے خدا نے شادی نہیں کی۔ ایسا ہی سنا جی، پیپر سے یہی سنا ہے۔ ڈاکٹر کی دلیل اچھی لگے تو قبول کرنا، نہ لگے یا علی مطلب سودا میں نے کبھی ایسے بازار میں بیچا ہی نہیں جہاں خریدار جو ہے اس کے چہرے پہ ہلکی پھلکی پریشانی، جن کو اچھا لگے گا وہ خرید لیں۔ کیوں نہیں کی شادی؟ مگر یہ معصوم نہیں تھا، کفر نہیں تھا، جس کی وجہ سے خدا کو مریم کو کوارا رکھ کے بغیر شادی کے بیٹا دینا پڑا۔ اچھا میرے 3 سوال ہیں، مجھے کوئی جواب دے دے، میری صلاح ہو جائے کہ مجھے مطمئن کر لو، مجھے جواب دے دو۔ پہلے یہ بتاؤ کہ یہ معصوم نہ ہونے کی وجہ سے شادی نہ کرنا، یہ مجبوری مریم کی ماں کی ہو سکتی ہے؟ معصوم بناتا کون ہے؟ اللہ۔ تو جو معصوم بناتا تھا اس کے ہاں یہ مجبوری کیوں کہ معصوم نہیں تھا کوئی؟ بھائی وہ معصوم بناتا تھا نا، تو اس کے ہاں تو مجبوری نہیں ہونی چاہیے تھا کہ کوئی معصوم زمین پہ نہیں ہے تو میں کر نہیں سکتا، تو معصوم بنا دیتا، حل کر دے۔ یہ بھی نہیں تھا کہ معصوموں کی تعداد ختم تھی، معصوم بن سکتا تھا، ایک معصوم اتارتا، اسے معصوم بنا کے بھیجتا، مریم کو اسے شادی کر دیتا۔ خدا نے معصوم نہیں بنا۔ اچھا وہ تو اللہ کل شیء قدیر ہے نا، اللہ کے غیب کے علم پہ تو کسی مولوی کو اعتراض نہیں نا، اس میں تو کوئی بحث نہیں ہو سکتی کہ نبی کی یاری کی بات ہے۔ اللہ کو تو مانتے ہو، تو کیا اللہ کو نہیں پتا تھا کہ اگر میں مریم کو بغیر شوہر کے بیٹا دے دوں گا تو ایک مذہب ایسا وجود میں آ جائے گا جو عیسیٰ کو میرا بیٹا کہتے ہیں اور لا شریکی خطرے میں جائے گی، توحید پہ انگلیاں اٹھ جائیں گی، تو وہ اپنی توحید کو محفوظ رکھتے ہیں اور مریم کو ایک معصوم کے ساتھ شادی کروا کے بیٹا دے دیتے۔ میرے مالک کیا تجھے توحید کا خطرہ سامنے نہیں تھا؟ توحید خطرے میں ڈال دی۔ دوسرا نقصان کیا ہوا؟ اس نے قرآن میں دعویٰ کیا ہے کہ میں اپنے قوانین بدلتا نہیں۔ جناب مریم کے لیے قانون کو توڑنا پڑا، نہ مریم سے پہلے کسی مستور کو بغیر شوہر کے بیٹا دیا، نہ مریم کے بعد دیا، جناب مریم ہی کو دیا، قوانین فطرت کو توڑا۔ میرے مالک قانون بھی ٹوٹے گا، مذہب بھی وجود میں آئے گا، اور دلیل اتنی چھوٹی کہ معصوم نہیں ہے، تو معصوم خلق کر کے یہ 2 نقصان کروانے نہ خلق کر کے، یہ سوال سمجھ میں نہیں آ رہا۔ یا تو کوئی بہت بڑی مجبوری ہوتی نا تو سمجھ میں آتا یہ 2 اتنے بڑے خطرے توحید سامنے دیکھ کے لے رہی ہے، کچھ نہیں ہوتا، لیکن اتنے بڑے خطرے کہ ایک مذہب جو قیامت تک چلنا ہے اور عیسائیت وجود میں آنی ہے اور ایک ہی دلیل میں آنی ہے کہ اس کا باپ نہیں تھا تو ابن اللہ ہے، تو میرے مالک اس خطرے کو ہمیشہ کے لیے مار، معصوم خلق کر دے، معصوم جو راز ملا وہ راز اگلوں۔ میرے مالک معصوم خلق کیوں نہیں کرتا؟ میں معصوم خلق بھی ہو سکتا تھا، مریم کی شادی بھی ہو سکتی تھی، لیکن مریم کو بنا بیٹھا ہوں بتول۔ اگر معصوم کو خلق کروں گا اور اس کی مریم سے شادی، نہ نتیجہ سننا، اگر میں معصوم خلق کر کے مریم کی اسے شادی کروں گا تو وہ ہو جائے گا بتول کا شوہر، اور وہ کہے گا کہ میں بتول کا شوہر ہوں، میں بتول کا حاکم ہوں، میرے گھر میں ایک بی بی بتول رہتی ہے، یہ اعزاز میں نے کسی کے لیے بچا کے رکھا ہوا ہے، یہ اعزاز میں کسی اور معصوم کو نہیں دے سکتا۔ میں 2 خطرے مول لے سکتا ہوں، علی کی ہم شریف برداشت۔ شاید
سمجھ میں نہ آئے، لیکن جو میرے سامنے پنجاب بیٹھا ہے نا، جو سیالکوٹ، سرگودا، لاہور، منڈی، گجرات بیٹھا ہے، وہ اگلے جملے میں میرے ساتھ بول جائے گا اہل زبان سے کراچی ہندوستان سے معافی مانگ کے اگلا جملہ پڑھنے لگا ہوں، جو خدا علی کی ہمسری نبیوں میں برداشت نہیں کرتا وہ مکے کے کمیوں میں برداشت